بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں جالسۃ النبی خرد پارٹ نمبر 7 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، طالب وصال شدن غایت کو طے نظریست، دوست در دل چوں مقیم است چہ ہجراں چہ وصال۔ بذات خود وصال کی طلب بھی جدائی اور خود پرستی کی علامت ہے، جو کوتاہ بینی اور کم ظرفی ہے، جبکہ حال تو یہ ہونا چاہیے کہ جب دوست میرے دل میں موجود ہے اور میرے ساتھ یک وجود ہے تو پھر کیسی جدائی اور کیسا وصال۔ اس سے ثابت ہوا کہ وصال کا دعویٰ یا آرزو بھی خود پرستی ہے، اور جو شخص ان احوال کو پہنچتا ہے یعنی وصال تک پہنچتا ہے وہ صاحب مقامات ہے، صاحب ذات نہیں۔ جبکہ جس شخص پر باطن میں راہ راستی محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھل جائے وہ صاحب ذات ہے، اور صاحب ذات طالب اللہ پر جب ذکر اسم اللہ ذات یا ذکر نفی اثبات لا الہ الا اللہ کے سبب سے ایک ہی مرتبہ تمام ذات و صفات کے مقامات کا غلبہ ہوتا ہے، تو صاحب ذات طالب اللہ وجود میں حوصلہ وسیع ہونے کے باعث برداشت کر لیتا ہے، کیونکہ تجلی مقام رحمانی یعنی صرف ذات توحید، اور مقام تجلی پیغمبری روحانی، اور مقام تجلی نفسانی، اور مقام تجلی شیطانی، اور مقام تجلی ذکر قلبی، اور مقام تجلی روحی، اور مقام تجلی سری، اور مقام تجلی ملائکہ فرشتہ، اور مقام تجلی جنونیت جن غائب عالم وغیرہ، یہ کل و جز تمام مقامات یک بارگی طریقت میں صاحب ذات طالب اللہ پر صادر ہوتے ہیں تو وہ برداشت کر لیتا ہے۔ اور تجلی بھی دو قسم پر ہے، اول تجلی نوری جو کہ نور اللہ اور نور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نور قلب، اور نور روح، اور نور سر، اور نور ملائکہ، اور نور خاکی اہل اسلام سے ظاہر ہوتی ہے۔ جب یہ تمام نور طالب اللہ کے ظاہری اور باطنی وجود میں جمع ہوتے ہیں تو اسے جمعیت سکون قلب، ترک و توکل و صبر و شکر و شوق و قناعت دل و توفیق اطاعت و ذکر و فکر و محبت و فنا و بقا و غرق معرفت الہی و علم شریعت ظاہر و باطن راہ غیر متناہی حاصل ہوتے ہیں۔ دوئم تجلی ناری یہ ہے کہ اس سے نار نفس یعنی غصہ و غضب و عداوت و کینہ، اور نار شیطانی جس سے حرص و طمع و طلب دنیا و معصیت و گناہ، اور نار جنونیت کہ جس سے رجوعات خلق و ترقی درجات دنیا پیروی اہل دنیا، اور غیب عالم جن و دیو کے ساتھ یک وجود ہونا، اور شراب و ممنوعات و بدت ترک الصلاۃ و مانع زکوٰۃ و حج سے مردود، اور اخلاص سے بالکفار و یہود حاصل ہوتا ہے۔ پس یہ آگ جس کے وجود میں پیدا ہوتی ہے، مراتب انواع فرعونیت اس کی طرف رخ کرتے ہیں، اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، نیکی و بدی کو برابر جانتا ہے۔ یہ سب ناری مقامات استدراج باطل ہیں، اس میں جو کچھ تم کو دکھائی دے اس پر اعتبار اور بھروسہ نہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ سب کچھ خلاف شرع مردود اور علیہ اللعنت ہے۔ واضح ہو کہ کل مقامات عرش سے فرش تک سب امتحان کے لیے ہیں، ان میں سے جو مقام بھی خالق سے روک دے وہی شیطان رہزن ہے، کیونکہ مقام ملائکہ بھی از برائے تابع انسان ہے، جبکہ انسان از برائے عبادت یعنی پہچان رحمان ہے، جیسا کہ پارہ نمبر 27 سورۃ الطور آیت نمبر 56 میں فرمان خدا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنوں اور انسانوں کو محض
اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت سے مراد میری پہچان ہے۔ یہ کل و جز مقامات اور ناری و نوری تجلیات 10,70,000 اور 37 مقامات ہیں، اور یہ سب مقامات طریقت میں ہوتے ہیں، اور یہ سب مقامات حق تعالیٰ سے دور ہیں، جبکہ اہل طریقت اپنے آپ کو حقیقت و معرفت سے بھی آگے مقام حضوری میں خیال کرتے ہیں۔ بس جو شخص ان مقامات ظلمات سے باہر نکل آتا ہے اور ان کو طے کر لیتا ہے، وہ ولایت میں ولی اللہ کے مقام کو پہنچ جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، پارہ نمبر 3 سورۃ البقرہ آیت نمبر 257 میں فرمان خدا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، وہ ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی یعنی اپنے نور اپنی ذات کی طرف لاتا ہے۔ نار نفس و شیطان ظلمات یعنی اندھیرا ہے، اور اللہ کا نور روشنی ہے۔ فرمان خدا ہے، پارہ نمبر 18 سورۃ النور آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ کی ذات ارشاد فرماتی ہے، اللہ ہی کے نور سے زمین و آسمان میں روشنی ہے۔ اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تاک ہے، اور تاک میں ایک چراغ رکھا ہے، اور چراغ ایک شیشے کی قندیل میں ہے، اور قندیل اس قدر شفاف ہے گویا وہ موتی کی طرح چمکتا ہوا ایک ستارہ ہے۔ وہ چراغ زیتون کے ایک مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہے، جو نہ پورب کے رخ رکھا ہے اور نہ پچھم کے رخ۔ اس کا تیل اس قدر صاف ہے کہ اگر اس کو آگ نہ بھی چھوئے تاہم معلوم ہوتا ہے کہ آپ سے آپ جل اٹھے گا۔ غرض کہ ایک نور نہیں بلکہ نور علی نور ہے۔ اللہ اپنے نور کی طرف جس کو چاہتا ہے راہ دکھاتا ہے، اور اللہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے حال سے واقف ہے۔ اگرچہ یہ ایک ایسا نور ہے جس کی مثال تو نہیں دی جا سکتی، تاہم یہ نور الگ ایسی سرد آتش ہے جو پانی سے زیادہ سرد، پھولوں سے زیادہ سرخ اور خوشبوؤں سے زیادہ معطر گویا گلزار ہے، جو انسان کے دل میں روشن ہے۔ چنانچہ آدمی کے وجود میں دل مثل شیشے کی قندیل ہے، اور درخت زیتون محبت الہی ہے، اور درخت زیتون کا تیل معرفت الہی میں محو ہونا ہے۔ چراغ دل فتیلہ نور ایمان سے روشن و تابان ہے، جس کی روشنی چشم مشاہدہ کو آخرت میں لے جاتی ہے۔ پارہ نمبر 30 سورۃ العادیات آیت نمبر 11 میں فرمان خدا ہے، ان ربہم بہم یومئذ لخبیر۔ بے شک ان کے رب کو ان کی اس دن سے سب خبر ہے۔ اے بندہ خدا، خود اپنی باطنی نظر سے دیکھ لے اگر تو صاحب نظر ہے۔ واضح ہو کہ طریقت میں ہزاروں ہزار طالب گمراہ دیوانے ٹھوکر کھا کر پریشان اور خراب ہو گئے ہیں، اور اکثر خود سے بے خود اور مجنون ہو کر مر گئے ہیں۔ ہزاروں میں سے کچھ کم ہی لوگ ہیں جو سلامتی کے ساتھ حقیقت و معرفت کو پہنچے ہیں۔ بس مرشد کو چاہیے کہ اول طالب اللہ کو مقامات کی طرف نہ لائے، اور اگر لائے تو ایک دن رات میں تمام تماشا دکھا کر طریقت سے نکال کر اسے مقام حقیقت میں پہنچا دے، ورنہ طالب 41 سال تک مقام طریقت میں سیر کرتے کرتے آخر حیرت سے سوختہ ہو کر خراب اور پریشان ہو جائے گا۔ اور اگر طالب 41 سال میں مقام طریقت سے نکل آتا ہے تو وہ مقام محبوبیت میں پہنچ جائے گا، ورنہ طریقت سراسر دیوانگی اور جنون کا گھر ہے۔ یہ سب کچھ حق سے بیگانگی ہے، جبکہ ہوشیاری حق کے ساتھ یکگانگی ہے۔ یہ راہ فقر مشکل ہے، ان احوال میں مرشد کامل مشکل کشا ہونا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، مشیع عن الراس بدون الاقدام، اللہ کی طرف سر کے بل بغیر قدم اٹھائے چلو۔ اے صاحب مجاہدہ، آنکھوں سے خواب غفلت نکال دے، کیونکہ صاحب مشاہدہ اور صاحب باطن سے حق تعالیٰ کو دل کی بیداری چاہیے۔
چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ینام عینی ولا ینام قلبی، میری آنکھیں تو سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا، یعنی میرا دل اللہ تعالیٰ کی ذات سے غافل نہیں ہوتا، کیونکہ میں ہر وقت تصور اسم اللہ ذات میں محو رہتا ہوں۔ ناظرین و سامعین، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آئندہ ملیں گے انشاءاللہ اس کتاب کے پارٹ نمبر 8 کے ساتھ۔ اس وقت تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان خالد قمر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔